يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیکم عزیزان انتظار. لیکچر نمبر 1. موضوع جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مناقب و فضائل امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسا کامل دین دیا اور ہماری رہنمائی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام پر اور اس ہستی پر جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اور جن کے بعد ہدایت کا راستہ واضح نہیں رہتا، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. عزیزان انتظار، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں علی علیہ السلام نظر آتے ہیں، اور جب ہم علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کی اصل روح دکھائی دیتی ہے. جناب امیر المومنین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کا دفاع اور اپنی پوری زندگی اسلام کی سر بلندی کے لیے وقف کر دی. دین خدا کی کوئی جنگ ہو، کوئی قربانی ہو، کوئی مشکل گھڑی ہو، علی علیہ السلام ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں. عزیزان انتظار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بار بار فضائل جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرمائے تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ جناب امیر علیہ السلام دین کی بنیاد، ایمان کا معیار اور حق و باطل میں فرق کرنے والی ہستی ہیں. اس لیے آج ہم اس بابرکت سلسلہ لیکچر میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں گے. پہلے وہ فضائل ذکر کیے جائیں گے جن کے ذریعے علی علیہ السلام ہمیں صفات الہیہ کا مظہر نظر آتے ہیں. پھر وہ مقامات بیان ہوں گے جہاں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو اپنا نفس، اپنی روح اور اپنا جانشین قرار دیا. اور آخر میں دیگر فضائل، کیونکہ علی علیہ السلام کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے کہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی معرفت صرف تاریخ جاننے کا نام نہیں، بلکہ یہ آج کے زمانے میں صحیح راستہ پہچاننے کا ذریعہ ہے. آج بھی ہدایت وہی ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے دکھائی، اور اسی راستے پر چلنے والے آخرکار امام زمان علیہ السلام تک پہنچتے ہیں. امام زمان علیہ السلام دراصل علی علیہ السلام کی سیرت، عدل و ولایت کو دنیا میں نافذ کریں گے. مومنین امام علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیں تو کل امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہم خاموش رہنے والوں میں نہیں بلکہ ان کے سچے ناصرین میں ہوں گے.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ کل امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر ہم پیچھے رہ جانے والوں میں نہیں بلکہ آگے بڑھ کر نصرت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ عزیزان انتظار، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت انسان کو اس درجے تک پہنچاتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت وہ صرف منتظر نہیں بلکہ ذمہ دار مددگار بن جاتا ہے۔ عزیزان انتظار، کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ احادیث جو صفات الہی کی تجلی علی علیہ السلام میں قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، علی علیہ السلام نور الہی۔ جناب امیر علیہ السلام کے نور الہی ہونے کے متعلق سرور کائنات سے ابن عباس رضی اللہ یوں حدیث نقل کرتے ہیں، میں ابن عباس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا، میں اور تم علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام انتخاب الہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت کے متعلق یوں فرماتے ہیں، اے فاطمہ، کیا آپ راضی نہیں کہ اللہ نے زمین والوں کی طرف توجہ کی اور دو مردوں کو انتخاب کیا جن میں سے ایک آپ کے بابا رسول اللہ اور دوسرے آپ کے شوہر علی علیہ السلام ہیں؟ یعنی خدا نے انسانوں میں سے ان دو ہستیوں کو چنا اور ایک کو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے کو سید الاوصیاء علیہ السلام قرار دیا۔ علی علیہ السلام محبوب الہی۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محبوب الہی ہونے کے متعلق احادیث کی کتابوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف احادیث نقل ہیں، جن میں سے عزیزان انتظار، جن میں ایک نہایت معروف روایت مختلف صحابہ اور تابعین کے ذریعے نقل ہوئی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طعام پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، پروردگارا، اپنی مخلوق میں سے اس بندے کو میرے پاس بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو تاکہ وہ میرے ساتھ اس طعام میں شریک ہو۔ اسی دعا کے نتیجے میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے پر تشریف لائے۔ عزیزان انتظار، جناب امیر علیہ السلام آئے اور دروازے پر دستک دی۔ رسول کے خادم انس نے پوچھا، کون ہے؟ اور جواب میں کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام چلے گئے اور پھر دوبارہ تشریف لائے اور یہاں تک کہ 3 بار انس نے اپنے جواب کو دہرایا اور کہا، رسول اللہ مصروف ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اپنی دعا کو دہراتے رہے۔ بالآخر جب جناب امیر علیہ السلام نے بلند آواز میں سلام عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا اور امیر المومنین علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں نے تجھ سے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب شخص کو طلب کیا تھا اور تو نے علی کو بھیجا۔ اے اللہ، علی مجھے بھی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عزیزان انتظار، یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہ صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین بندوں میں سے ہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی سب سے زیادہ محبوب ہستی جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہیں۔ عزیزان انتظار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جب فتنے کی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی تو وہ نجات پائے گا جو مضبوط رسی کو تھامے گا
اور مضبوط رسی سے مراد جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے۔ حدیث کی تفصیل یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میرے بعد شدید فتنہ برپا ہوگا، اس فتنے سے وہی نجات پائے گا جو مضبوط رسی کو تھامے گا۔ پوچھا گیا مضبوط رسی سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضبوط رسی سے مراد سید الوصیین کی ولایت مراد ہے۔ دوبارہ سوال کیا گیا کہ سید الوصیین کون ہیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امیر المومنین ہیں وہی سید الوصیین ہیں۔ پھر پوچھا گیا امیر المومنین کون ہیں؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا مولا اور میرے بعد ان کا امام۔ سوال ہوا مسلمانوں کا مولا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے امام اور مولا ہیں۔ عزیزان انتظار، اس حدیث کے مطابق مولا علی علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور مسلمانوں کے امام اور امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سورہ آل عمران آیت 103، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ عزیزان انتظار، جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام تلوار الہی، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام کے میدان جنگ کے کارناموں کو بیان کیے بغیر تاریخ اسلام ادھوری ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ علی علیہ السلام رسول اللہ کے قریب ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور علی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور خدا کی زمین پر خدا کا شیر ہے اور خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں خدا کی تلوار ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کی طرح کئی بار جناب امیر علیہ السلام کی فضیلت کا لوگوں میں اعلان فرمایا، تاکہ آپ علیہ السلام کی ولایت اور شان و منزلت کے سلسلے میں امت پر اتمام حجت ہو اور مولا کی عظمت کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ عزیزان انتظار، جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، جب ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کو صفات الہی کا مظہر، رسول اللہ کا نفس، قرآن کا قرین اور ہدایت کا پرچم مانتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہی نور، یہی ولایت، یہی خط امامت علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام تک جاری و ساری ہے۔ اگر ہم امام علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں تو در حقیقت ہم امام وقت کی ولایت کے منتظر ہیں۔ علی علیہ السلام کی اطاعت امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کی بنیاد ہے۔ علی علیہ السلام کی معرفت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کا دروازہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ولایت کو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل، فکر
اور کردار سے قبول کریں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے سچے منتظر بن سکیں اور ظہور کی زمینہ سازی میں اپنا بہترین کردار ادا کر کے خوشنودی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کا باعث بنے۔ الہی آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج